جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ صاحب علی امین گنڈا پور صاحب نے آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں دوسری تقریر کی اپنی گمشدگی کو لے کے، اور اس کہانی میں انہوں نے نئے موڑ ڈالے اور نئے کردار ڈالے. تو کہانی سن کے کیسا لگا آپ کو؟ بھائی ایسے وقت کا ضیاع ہے. بہرحال ایک مرتبہ آپ جب اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ یاداشت کے ساتھ بہت آپ کے جڑا ہوا ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ بندہ سچی بات پہلے دن سے ہی کہے، کیونکہ پہلے دن تو یہ ہوا تھا کہ وہ وہیں چھپے رہے تھے. اس کے بعد اب وہ وہیں چھپ رہے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں جب پہنچ گئے تھے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی ممٹی یا پکٹ پہ چڑھ گئے تھے. آج ایک اور کہانی آ گئی ہے. لیکن آپ نے جس انداز میں سوال کیا ہے، آپ کے دل میں میرے بارے میں جو نفرت غصہ بھرا ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے. میرے کہ علی امین گنڈا؟ آپ کے بھی. آپ دراصل یہ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اب بتا دیا کہ وہ بیچارے یعنی پتھر مار مار کے لوگوں کی توجہ لیتے رہے. رات کے اندھیرے میں بارش. پھر انہوں نے گاڑی کا نمبر بتا دیا AA4263. اچھا ویسے میں احتیاطاً چیک کیا، وہ ایک مسجد کا نمبر ہے جو 1981 میں رجسٹر ہوا تھا. 1981 میں رجسٹر ہوئی مسئلہ. اچھا غلط لکھا ہوا تھا نمبر کا؟ اچھا صاحب کریں غلط نمبر، غلط نمبر ہے. اچھا وہ نمبر ہی غلط بتایا انہوں جو نے. میں نے سرچ کیا. اچھا جو آپ نے سرچ کیا. چلے بہرحال اینی وے. اور اس کے بعد آج وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 4 گھنٹے تھے. سیدھی سادھی بات ہے، انہوں نے بہت دھواندار تقریر فرمائی ہے، بہت اچھی تقریر فرمائی ہے. تقریر تو ہیرو اور لیڈر کی تقریر تھی. تقریر خیر وہ تو چھوڑیں، لیکن اس پوری تقریر میں انہوں نے پیڈ جرنلسٹوں کو بھی بہت برا بھلا کہا ہے، رسیدیں وغیرہ بھی دکھائی ہیں. ایک بات ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس پورے طویل سفر میں جس سے وہ پہنچے خیبر پختونخوا اس میں کبھی ہیلی استعمال نہیں کیا. ہاں یہ تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ وہ بھی اگر انکار کر لے تو میں کون سا ان کی تصویر دکھا سکتا ہوں. ٹھیک. لیکن ہمارا کام یہاں پہ اپنی خبر پہ قائم رہنا ہاں یا کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے. نہیں، نئے کردار سننے کے بعد بھی آپ قائم ہیں اپنی خبر پہ. وہ یار میں اس معاملے میں وقت ہی نہیں ضائع کرنا چاہتا. اچھا میں سب سے زیادہ یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں ایک سیاسی لیڈر کے طور پر، سیاسی تبصرہ نگار کے طور پر، کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے جو کہانی سنا دی تھی، آج انہوں نے اس کہانی کو دوبارہ سنانے کے لیے یہ تقریر میری دانش میں نہیں کی ہے. ان کی تقریر کا فنڈامنٹل پیغام ایک تھا، وہ جو میری دانش میں ہے وہ آپ سن لیں. پہلے کلپ نکلا آپ جی بیتی آپ سن لیں. علی امین کی آپ بیتی کا کلپ. ارے آپ بیتی نہیں ہے، یہ ان کی تقریر کا بنیادی پیغام ہے. سنائیں جی. جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ اللہ اس کو غرق کرے. جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے. تفوضات جو میں نے بتائے، جو میں نے بات کی، اس جہان بھی میرا گریبان، اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو، اور اس جہان بھی میرا گریبان. واہ، آگئی سمجھ. انہوں نے آپ بیتی پہ مہر لگا. اوہو بھائی، آپ بیتی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یار. یہ جس دن سے یہ ہاہاکار مچی کہ یہ خیبر پختونخوا سے کہاں چلے گئے، اس کے بعد سے وہ لوگ جو بیچارے ڈی چوک میں بے یار و مددگار اور اسلام آباد کی دیگر گلیوں میں جو مار کھا رہے تھے، اور آج بھی تقریباً 100-150 کے قریب بچے جو ہیں ان کی شناخت پریڈ ہوئی. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں سب کے ساتھ کھڑا ہوں. یار آپ مجھے کین یو الاؤ می. ہاں. اسی طرح اب یہ ہے کہ یہ جو کارکن ہے جو گرفتار ہیں، جو گرفتار ہی نہیں، جنہوں نے بچے 3 دن تک مستقل مار کھائی ہے، جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں پہنچے، جنہوں نے کتنی مرتبہ پولیس کو انگیج کیا. ٹھیک ہے، ان کی کل تعداد پولیس اٹ سیلف مان رہی ہے کہ 850 ہے. یہ پولیس خود مان رہی ہے، باقی پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں. اس سے بھی اہم بات کہ پہلی مرتبہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی ایک نہیں 2 بہنیں وہ نہ صرف گرفتار ہوئیں، چلیں جی گرفتار ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی اپنے اقتدار کے دوران دوسروں کی
بہنوں بیٹیوں کا لحاظ نہیں کرتے رہے ہیں. وہ فل انصاف پہ، مکمل انصاف پہ بلیو کرتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ والے. لیکن اس کے باوجود ہنگامے میں موجود ہونا ایک پریزنس کی وجہ سے، آپ ماشاءاللہ لا بھی اور گورنمنٹ کی سروسز کی ہے. ریمانڈ کس چیز کا بھائی؟ 2 دن کا تھانے میں کس چیز کی تفتیش ہو رہی ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ کوئی بندوق نکل آئی ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب ہو یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ابھی صورتحال بن گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ مار کھانے والوں کو اعتبار نہیں رہا. چلے علی امین گنڈا پور صاحب جب غائب ہو گئے تھے، جو بیچارے بارش میں گھوم رہے تھے، انہی کی سٹوری کے مطابق آج کے بعد جو اعتبار آیا ہوگا نا، جس طرح انہوں نے ڈیٹیل سے ایک ایک چیز بتائی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فریاد ہی اسی وجہ سے کرنا پڑی ہے کہ نہ صرف ان پہ بلکہ جو دیگر لیڈرشپ ہے. کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب کہاں تھے، عمر ایوب صاحب کہاں تھے، شیخ وقاص اکرم کہاں تھے. اب یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے کہ جی ہمیں عمران خان صاحب نے کہا ہوا تھا اوے ایم این ایس اور ایم پی ایس نہیں جائیں، تسی لکے رہنا کیونکہ یہ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو توڑیں گے. بھائی آپ کی اگر کمٹمنٹ ہے مجھے اٹھا کے لے جائیں، الٹا لٹکا دیں. میں نے نہیں ووٹ ڈالنا. پارٹی کی پالیسی ہم اختلاف نہیں کر سکتے اس سے نا، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے چلیں جی پالیسی تھی، جسٹیفائڈ بھی ہو گئی، لیکن آپ اس کارکن کو جو وہاں پہ مار کھاتا رہا ہے، انگیج کیا ہے انہوں نے ایک پورا وقت، جو آنسو گیس کی جو شدت تھی، تو ایک آہستہ آہستہ بات چلی تھی. اب جیسے 18 اکتوبر تک بانی تحریک انصاف سے ملاقات پر ہی پابندی ہے. نہیں، بانی تحریک انصاف سے نہیں، پوری جیل میں جتنے قیدی ہیں سب کی ملاقات پہ ڈیو ٹو ایس سی او پوری رپورٹ پورا کیا کریں. بہرحال جی بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل کے تمام قیدیوں کی طرح ایس سی او کی وجہ سے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہوگی تو کر لیجیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دوران تحریک انصاف کے لوگوں کو کون گائیڈ کرے؟ جب ان کمیونیکیشن ہے ود عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان کمیونیکاڈو ہیں. میرے منہ میں خاک، کل کو وہ اگر فوجی حراست میں چلے جائیں تو پھر فیصلہ سازی کون کرے گا؟ یہ جو پولیٹیکل کور کمیٹی ہے، ان پر تو یہ کارکن اعتبار کرنے سے کو تیار نہیں ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کڑوی گولی کھا لیں. ٹھیک ہے، ہم نے بہت تقاریر کی ہیں ڈیناسٹک موروثی سیاست کے خلاف، تو بہتر یہی ہے کہ جو درد جو ہے وہ بہن کا ہوتا ہے بھائی کے بارے میں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے یہاں کے حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے درخواست کی جائے بانی تحریک انصاف سے کہ جی آپ علیمہ خان صاحبہ کو یہ کہیں کہ میری عدم موجودگی میں یہ تمام فیصلہ سازی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بٹ پارٹی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں. سر بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو باقی لیڈرشپ ہے، کارکنوں کے جذبات، یار پلیز یہاں نہ بیٹھا کرو نا، ہاتھ میں مائک لے کر وہاں تمہیں چاہیے تھا جب آنسو گیس پڑھ رہے تھے ان سے پوچھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. آ گئی آپ کو سمجھ؟ تو یہ ان کو یہ جو ہے آج کی تقریر کا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں. میرا بنیادی سوال میری وفا پہ شک کرنے والے وہ منافق ہیں، اور اگر وہ سچے ہوں تو یا اللہ مجھے میرے خاندان سمیت تباہ کر. اس کے بعد سننے والے مطمئن ہوئے یا نہیں؟ اس کے بعد میرا نہیں خیال، یعنی کم از کم اس کے فوراً بعد جو آئے ہیں لوگوں کے فیڈ بیک، جیسے میں ذاتی طور پر، میں کل بھی کہتا رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میری دانش میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک وائس فیصلہ کیا اور ایک شو ڈاؤن ڈو اور ڈائی والا، جس میں دونوں اطراف سے بندے مر سکتے تھے، انہوں نے اس کو ایوائڈ کیا، اپنے اوپر لے لیا. لیکن یہ میری رائے ہے، لیکن میں عاشقان عمران میں شامل نہیں ہوں. میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے میں اسلام آباد میں مار کھانے نہیں آ گیا ہوا تھا. آپ نے یہ ایک سیاسی تبصرہ نگار. ویسے تو میں بھی اس کا گواہ ہوں، پر آپ نے رپورٹ کیا تو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کٹی پہاڑی کا واقعہ سنایا؟ جی ہاں، وہ شیلنگ آپ نے بتائی. جی 25 مئی کو جب رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، عمران خان صاحب نہیں پہنچ سکے تھے. جی ہاں، آپ نے کہا، میں اور کسی کو کوٹ نہیں کر رہا اور حقیقت پہ، بٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا بھی ڈی چوک پہنچنا ہے.
علی امین گنڈاپور صاحب اس ساری شیلنگ، ساری پولیس فورس، ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بانی کے کہنے پہ ڈی چوک پہ پہنچے. آپ کہنے کہ اعتماد نہیں کرے گا ورکر ان پہ؟ یار میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا؟ تم جو کام عمران خان نہ کر سکا وہ علی امین کر گیا. جو کارکن سے تو پوچھو نا، وہ بلیو کرتا ہے. مسئلہ میرے اور آپ کے فتویٰ دینے سے تو نہیں ہے، کارکن کا ہے نا. کارکن سے پوچھو، ان کے ڈائی ہارٹ سپورٹرز. ہو سکتا ہے کل 18 کے بعد عمران خان صاحب ملیں اور کہیں علی امین شاباش. میرا تو دیکھیے، دوسری بات یہ کہ جو یہ بات کھل کر نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی، وچ واز اسٹریٹجک موو، کہ 2 دنوں کے لیے غائب رہنے کا تاثر دو، کہ پورا نہ صرف یہ کہ پاکستان کی دنیا میں جگ ہنسائی ہو، اور ہوئی ہے. کئی ڈپلومیٹ سے فون کیا آپ کو، تو مجھے آپ کی جگ ہنسائی ہوئی ہے کہ آپ کس قسم کا ملک ہے کہ جس کا چیف منسٹر جو ہے وہ 2 دن سے غائب ہے، سو کالڈ چیف ایگزیکٹو آف ا پروونس اکارڈنگ ٹو یور کانسٹیٹیوشن. اور ادارے بدنام ہوئے اس میں. ہوئے کیوں نہ ہوتے؟ ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود انہوں نے 2 دن تک وہ کہانی پھیلائے رکھی. آئیڈیا یہ تھا کہ صرف اسلام آباد میں ہی آگ نہ لگے، بلکہ خیبر پختونخوا کے لوگ کہیں کہ ہماری عزت پہ، ہماری غیرت پہ، ہمارے گھر پہ حملہ ہوا، وہ بھی نکل آئے یہ میدان. اسٹریٹجک موو صرف علی امین گنڈاپور صاحب کی تھی کہ پی ٹی آئی کی تھی؟ سر اب میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے خود کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ موو تو تھی نا، اور آپ نے کہا اچھی موو ہوئی اسٹریٹجک موو. یہ آئیڈیا تھا کہ ایک کرنے کے لیے. اٹ ڈڈنٹ ورک سیڈلی. نہیں ہوا نا، صرف تقریریں ہوئی ہیں نا. بابا کو پشاور میں جلوس نکلا، 4 سدہ میں نکلا، میں نے خود دیکھا کے پی کے اسمبلی، ڈی آئی خان میں. کے پی اور یار اسمبلی نہیں، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، خدا کے وہ لیے. نمائندے ہیں، وہ کھڑے ہوئے علی امین کے ساتھ. یار نمائندے، یار میں کہاں دیوار کے ساتھ ٹکر ماروں. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی آئی خان کے رہنے والے ہیں نا. کلاچی شہر میں کوئی جلوس نکلا کہ ہمارا فرزند ہے، کلاچی کہاں ہے؟ جو غائب ہوئے تھا. تو بعد میں سمجھا رہا ہوں، 2 دن نکلا کو کلاچی میں جلوس. نہیں وہ اصل، ہاں نہیں پشاور 4 سدہ مردان. میں سمجھ گیا نا، میں آپ کا پوائنٹ لیٹ سمجھاؤں. او بھائی جنہوں نے نکلنا تھا وہ تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ تھے، وہ تو موٹر وے پہ تھے، ان پہ تو پولیس شیلنگ کر رہی تھی، ان کو تو پولیس پکڑ رہی تھی. وہی نہیں نا. اور ساتھ میں اب بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری تقریر میں ہر دوسرے منٹ کے بعد جیسے وہ ردیف اور قافیہ ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری فوج ہے. یعنی آپ ساتھ ہی ساتھ وضاحتیں دے رہے ہیں. سر یہ اسی طرح کی حرکتیں. اچھا اور پھر آخر میں کیا کر رہے ہیں؟ ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا کہتے رکھ. لیکن اگلی مرتبہ پھر انہوں نے دھاوا بولنا ہے اسلام آباد میں اس کی مرتبہ. لیکن ٹارگٹ کون ہے وہ ذرا بھیا پلیز آنے کا کہا ہے. سنائیں ایسا صاحب، دیکھیں ٹارگٹ کیا ہے. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد اگلا اسٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. پھر آ رہے ہیں، تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، اپنے حق کے لیے تیار ہو. اب ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ریموو آئی جی اسلام آباد. اور نہ ہٹایا تو یہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کے دفتر میں گھس کر شاید بیڈ روم بولا ہے. بیڈ روم میں چلیں میرا خیال میں یہ تو اصل اور زیادہ، پھر تو اور زیادہ، اصل یعنی یہ تو اور اوور کمیٹڈ ہو گیا نا. اچھا آپ شہباز شریف کو کیا اپنی بیڈ روم کی پریویسی کے لیے آئی جی بدل دیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لطیفہ یہ ہے کہ کڑا شہباز شریف نے لایا. اس آئی جی کو لگانے والے محسن نقوی ہیں. شہباز شریف یہ کہ یار میرے بیڈ روم کی تو دیکھیں پریویسی ہوتی ہے. ویسے علی امین گنڈاپور صاحب، شہباز شریف صاحب کی طاقت نہیں ہے کہ آئی جی اسلام آباد کا لا سکے. میں ایک ویسے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج کی ان کی پوری تقریر کا مقصد جو ہوا سو ہوا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیر از اے ویری سیریس موو. اور ان کے خلاف جو سارا آگ جو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ بتاؤ کس شہر سے آئے تھے، کون سے علاقے پہ آئے تھے ادھر تک؟ پشاور سے، خیبر پختونخوا سے. ثوابی کے ہو سکتے ہیں مردان. سب سے زیادہ پر کیپٹا ٹرمز کے حوالے سے تھوڑا سا ہوم ورک کیا کرتے ہیں. بنگورا، سوات. تو سوات گئے ہیں نا واپسی؟
जाते हुए? नहीं, उस वक्त तो रास्ता भूले हुए थे ना बेचारे, इनको पता ही नहीं था पेशावर कैसे पहुंचना है यहाँ से, इतने परेशान थे ना, बारिश भी हो रही DPO ने कहा कि मैं थी। DPO ने भी नहीं, अच्छा भाई आप तो आ गए हो ना, तो आप DP को सस्पेंड कर दो। नहीं, उन्होंने कहा जी मैं मेरे इख्तियार में ही नहीं है। तो फिर आम खान बैठे हो, अगर आपका अपने सूबे में एज चीफ एग्जीक्यूटिव ये इख्तियार नहीं कि यू कैन रिमूव अ DPO, उसने नाश्ता कराया ना सर, नाश्ता चूके करा दिया इसलिए। चलें, बहरहाल बात को और समझने तगड़ा की नाश्ता कोशिश करें। इनके खिलाफ ये जो आग भड़काई गई है कि जी ये मिल गए हैं, विकेट के दोनों तरफ नहीं वो तो अब जनरल खेल बाजवा रहे कहते हैं। हैं। नहीं वो सर, अभी जो अली अमीन के खिलाफ जो ग्रुप सबसे ज्यादा ऑपरेट हुआ है वो हिदायत दे रहा है मुराद सईद से, इसलिए ये ऊपर आसमान की तरफ देखकर जो है कह रहे हैं कि अल्लाह उसका खानदान तबाह करे अगर मैं नहीं हूं तो। बैड माउथिंग इज वर्किंग हनी, ओके। दूसरी तरफ जो पंजाब का जो है ना जान पे खेलने वाला खिलाड़ी, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। हमने शिबली फराज साहब से, हमने उमर अयूब साहब से, बैरिस्टर गौहर साहब से, इनसे हमने हिदायत नहीं लेनी, सीधा साधा अलीमा आपा करो, असी बाजी को। अच्छा, पंजाब ये कहता है, पंजाब की जो लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप ये कह रही है, उधर जो है वो आपस में लगे जो हुए हैं। एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी देखें, मुराद सईद लोगों को बता रहे हैं कि देखें वहाँ ये इस तरह तो नहीं, जब आप पहुँच गए तो कारकुनों को आपने क्यों छोड़ा। एक सिंपल सी बात है, आप तो खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए थे ना, ज़्यादातर क्या होता, आप कहते हैं DSP का क्या वो बिसर फाड़ दिया, IG इस्लामाबाद ने आप एकदम से आगे खड़े होते हैं, यू आर वजीर आला, कहते मुझे मारो, मुझे पकड़ना पकड़ो। और अपने आप देखो उन्होंने कहा है, यही ना, आपने अपने मतलब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं अगर ये ना करता तो कुछ मामला खराब हो सकता था, मैंने तो हालात की संजीदगी को समझते हुए मैं ऊपर चढ़ के उसमें घुस गया, वो जो थी। उसके बाद ये है कि मैं आपको आज एक बात कह रहा हूँ, एक क्लिप बना के रख लेना, किसी वक्त तुम्हें याद आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ज्ञानी जैल सिंह के मशवरे पर मिसेस इंदिरा गांधी ने सरपरस्ती फरमानी शुरू की थी एक साहब की, जो बाद में भिंडरावाले हुए थे। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रखने के लिए जिस ज़हीन व फतीन आदमी ने अली अमीन को आगे करने वाली स्ट्रेटजी बनाई है, ये पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से संत जरनैल सिंह भिंडरावाले साबित होंगे। और मैं यहीं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब सर, इसी तरह भिंडरावाले यूं बनते हैं, हाथों से, अपने हाथों से बनाए जाते हैं, अपने हाथों के तराशे हुए बुत। इसमें नो कमेंट, ब्रेक ले लो यार। सेफ पेज की बरकत देख रहे हो ना आजकल, बानी के साथ होते हुए सलूक की नाश्ता। बाहर एक ब्रेक यार, आफ्टर दैट इस दीवाने ने जो कहना था कह दिया। अब ये इतनी बड़ी बात है कि नो कमेंट। जनाब वेलकम बैक। नो साहब, आज स्पीकर कौमी असम्बली ने दूसरा खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और जो गैर मुस्लिम की हैं ताकि उस पर वो अलॉट की जाएं। उन्होंने कहा, हवाला दिया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और उसका फैसला जो है, इतलाक जो है माजी पर भी होता है, आज़ाद उम्मीदवार पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। सीधी सादी बात है कि एक मरतबा फिर अब वो क्या करें, क्यों नहीं, जिनको पता नहीं क्या, एक इस वक्त यूं लग रहा है कि जैसे एक आई डोंट नो व्हाई एक बहुत शदीद दबाव है हर तरफ कि जी जल्द अज जल्द आईनी तरमीम करें। अब इस खत से मैं तो ये इंदिया लूंगा कि भाई आपने एक मरतबा खत लिख दिया था, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से गालिबन उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त कर, उस पर कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने उनसे ली हुई है। अच्छा, अब जब तक उनको वो क्लियरेंस न मिले वो कैसे ये बात करेंगे। लेकिन ये अपनी इंसिस्टेंस, या तो केस बिल्ड कर रहे हैं, केस बिल्ड करते हुए भी बहरहाल ये कि एक ये भी तो मैसेज जाएगा ना, क्योंकि अब लोग बहुत सारे ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी ये पहले भी इनके पास नंबर नहीं था, अब भी नहीं है। कुछ कह रहे हैं जी कि 6 शॉट हैं मैंने, कुछ कह रहे हैं 5 हैं शॉट, ठीक हो गई बात। अब इस बात को थोड़ा सा इंदिया ये भी मिल रहा है कि अब कुछ दरखास्तें आम शहरियों की तरफ से आना शुरू हो गई हैं कि फलां बंदे के खिलाफ आर्टिकल 62, 63 इन्वोक किया जाए, जैसे सैफुल्लाह बड़ो सरेंडर। लेकिन MNA अभी एक के खिलाफ आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ,
کہ جی وہ سرکاری ملازمت میں تھے اور 2 سال پورے کیے بغیر انہوں نے کاغذات نامزدگی. اب سوال یہ ہے کہ وہ عام شہری اس وقت کیوں سو رہا تھا. ہاں. اب یہ کہ غالباً یہ ہوا ہوگا کہ اس عام شہری کو جو حلف نامہ دیا تھا کہ میں الیکٹ ہونے کے بعد اس طرح بیہیو کروں گا, اب وہ اس طرح ایکٹ نہیں کر رہا ہے میں نے, تو اس عام شہری کو غصہ آ گیا, اس نے کہا یار پھر جی صحیح. تو لیکن یہ اس طرح یہ لگ رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے 10-15 سیٹیں جو ہیں وہ اور ایڈ کر دی جائیں موجودہ لوگوں کو جو حکومت میں, اور وہ مخصوص نشستیں, اور اگر فرض کرو کہ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن میں پریشر میں آ کے, جو کہ نظر بظاہر نہیں آ رہا کیونکہ پہلے ٹکٹس وغیرہ چل رہے تھے, کہ جی کل ہنگامی اجلاس بلا لیا, وہ انہوں نے وضاحت دے دی کہ وہ پھر اس کی وضاحت ہو گئی کہ نہیں. تیسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ سب ڈسیپشن پلان ہے. اچھا, کہ یہ واٹ از ایکچوئل پلان؟ ایکچوئل پلان یہ ہے کہ ان کے پاس بندے پورے ہیں, لیکن یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں بار بار کہ جی ہم نے الیکشن ایکٹ جو ہے وہ 217 کیا, وہ نہیں ہوا. جو ہمارے جو اکثریتی جج ہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹے گئے, انہوں نے کہا جی مکمل انصاف لانا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, مجھے اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یہ کیس بلڈ کرنے کے لیے آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر پہ کو کیوں مجبور کر رہے ہیں یار؟ یہ ایک ہاؤس کا تو خط لکھا نا پارلیمانی لیڈرز نے کہ ان کی مخصوص نشستیں ان کی جماعت کو دی جانی چاہیے, جو کہ دی گئی تھی. پھر ایک فیصلہ ظاہر ہے کہ ان کو تحریک انصاف بھی پش کر رہی ہے کہ جی آپ وہ جو آیا ہے تفصیلی فیصلہ اس کی روشنی میں ہمیں دیجیے. دوسری طرف حکومت ٹھیک ہے, وہ ایز کسٹوڈین آف ہاؤس وہ تو چاہتے ہیں کہ ہاؤس پورا ہو, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ پھر مجھے لکھ کے بتا دیں کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا. سپریم کورٹ نے دے دیا, تو یہ اس میں گئے ہوئے ہیں. یہ بھی نظر ثانی کا نا, تو اب الیکشن کمیشن پھر یہ لکھ کے دے دے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹ سیلف یہ ایک زبردست نہیں ہوتا جی, یہ وہ والی ایک فضا دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. مقصد تو ایک ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اپنا ظاہر ہے کہ جو صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کہ 26 اکتوبر کو وہ, اچھا, تو انہیں روکا جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. لیٹس فیس اٹ, کہ ادھر یوں ناک کیوں پکڑ رہے ہیں. نہیں, اب اس پہ آج بلاول صاحب کا ویسے بڑا ڈفرینٹ سا بیان میں نے سنا ہے. وہ بیان کیا, وہ مہر بخاری صاحبہ کے آج پروگرام میں ہے, شاید 10 بجے آن ایئر ہوتا ہے وہ, تو اس میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کا شاید ججز پہ کنٹرول اس طرح نہیں ہوگا اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں. اب ٹھیک ہے, ان کے خدشات ہوں گے, مطلب حالانکہ مجھے نہیں خیال کہ یہ سیاستدان کو کب یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ فلاں چیف جسٹس کا کنٹرول ہوگا یا نہیں. بلکہ اگر میں بلاول بھٹو زرداری ہوں تو میں تو رب کریم سے فریاد یہ کروں کہ نہ ہو کنٹرول, یار نہ ہو, کیونکہ جب اگر چیف جسٹس کا کنٹرول ہوتا ہے تو میرا نانا پھانسی لگتا ہے اور یسر رضا گیلانی کو گھر جانا پڑتا ہے. تو ان کے لیے تو بلکہ اف آئی ور بلاول بھٹو زرداری, میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ یار چیف جسٹس کا کنٹرول نہ ہی ہو. لیکن بہرحال انہوں نے نہ جانیے کہ سالم میں یہ بات کہہ دی ہوگی, ایک یعنی کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا نا کہ مہر بی بی نے کس طرح سوال کیا. وہ تو آن ایئر ہوگا, تو جب ہوگا دیکھا جائے گا. تو وہ عام طور پر ہم لوگ اپنا جو ہے وہ ٹکر ایک نکال کے اس کا اپنا ایک کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بات یعنی ذاتی طور پر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بائی شوڈ بلاول بھٹو زرداری بھی بھرے کہ یار چیف جسٹس جو ہے کیمپین تو چلائی ہے نا انہی ترامیم کو لے کے, اور اس پہ دیکھیں بابا کیمپین چلا رہے ہیں مصروف. ہی از پیشنیٹلی کیمپیننگ فار کانسٹیٹیوشنل کوڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی وصیت پہ ان کے حکم پر عمل درآمد کروں گا if I am able to آئینی ترمیم کروا سکوں. وہ ایک الگ قصہ ہے نا. لیکن یہ قصہ کہ ان کی یہ خواہش ہو کہ چیف جسٹس صاحب کے کنٹرول میں ہو باقی ججز, یہ ذرا کو پتہ نہیں. آف کورس اگر وہ چیف جسٹس ہے تو اس کا کنٹرول تو ججز پر ہونا چاہیے نا. یہ بات تو باوزن ہے نا. ارے نہیں بھائی, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ
آپ فرض کرو آپ ادارے میں اور ادارے کے سربراہ اور ادارے کا کنٹرول ہی نہیں آپ کے پاس. یار یہ کیسے ہوتا ہے کنٹرول؟ دیکھو ایک ججمنٹ ہوتی ہے نا, 3 بندوں کا بینچ ہے, 2 بندے ایک فیصلہ لکھتے ہیں, من کر بٹ بلال صاحب اختلافی نوٹ تو ہوتے یہ ہیں. کیسے انہوں نے اسیس کیا کہ نہیں ہے کنٹرول, حالانکہ دیکھا جائے تو میجورٹی ان کے پاس ہے, اب جو امپریشن جاتا ہے. تو فرض کرو نا کہ وہ 8 نہ رہے تو پھر نہ رہے, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ 8 بندے ایک خاص وجہ سے فرض کرو کہ ایک مقام پر کھڑے ہیں, تو ہم کیسے یہ باور کر لیں کہ وہ ہر مقام پر موجودہ یعنی کہ کھڑے رہیں گے؟ تو یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں کم از کم میں تو الجھنے کا میرے میں تو ہمت ہے نہ حوصلہ ہے. میں تو صرف اس بات پہ حیران ہوا ہوں جو آپ نے مجھے کوٹ کر کے سنایا, آپ نے خام خواہ کا میری توجہ ہٹا دی. میرا تو بنیادی بات ہے اس میں یہ تھا کہ مجھے کر لیں, 1 منٹ ہے میرے پاس. یہ بات میرے یعنی کھوپڑی میں نہیں آ رہی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کیوں فکر لاحق ہوگی کہ فلاں صاحب اگر چیف جسٹس ہو گئے تو باقی ججز ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. یعنی مجھے یہ اور ان کے ذاتی تجربات کی روشنی میں اور ان کے خاندان کی ہسٹری میں کی روشنی میں میں تو بلکہ ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب جب بھی وقت ملے مسلح پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ آپ کو ہمیشہ ایسا سپریم کورٹ کا چیف اچھا منہ لیں اپنی بات تک, یہ اتنی سی بات ہے. مخصوص نشستوں پہ آپ کر رہے تھے نا, کامنٹ کرنے لگے تھے. یار میں وہی آپ نے اس کا سارا ڈیویٹ کر دیا, لیکن بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ یہ خط بھی ایک وقت کا ضیاع ہے, میرے یعنی پوائنٹ سکورنگ ہے. جب آئینی ترمیم ہوگی مخصوص نشستوں والا معاملہ اسی طرح ہی ہوگا, لٹکا نہیں, ان کی خواہش تو ہے کہ پہلے مل جائے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس چٹھی کے ذریعے مل پائے گی. معاملہ لٹکا ہی رہے. بریک تھی فوری طور. ویلکم بیک. آپ آئینی ترامیم کی بات کر رہے تھے تو میں اچانک میرے ذہن میں آیا, حالانکہ ہم کچھ اور ٹاپک تھا لیکن میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUI انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کہا تھا کہ ہم ایک مسودہ تیار کریں گے. کامران مرزا صاحب کا مجھے یاد پڑتا ہے ایک TV شو میں تھے جہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ مسودہ تیار کر لیا ہے آئینی ترامیم کا, اگر مولانا صاحب چاہیں گے تو وہ پبلک کر دیا جائے گا یا پارلیمان میں پیش کر دیا جائے گا. تو وہ مسودہ مولانا صاحب اگر تیار کر لیتے ہیں, اور کل مولانا صاحب نواز شریف صاحب سارے اکٹھے بھی تھے, تو یہ تو آئینی ترمیم کا رستہ تو مجھے لگتا ہے کلیئر ہو چکا ہے, اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تیار کر لیا مسودہ. جی ہاں, لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سائیں دائی کام میں, تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ٹائم بڑی خفت ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو کہ وہ لائی لو ہوتے ہوئے بھی انہیں اسپیشلی بلوایا گیا لاہور سے, اور پھر وہ واپس گئے بیچارے, اور پھر ٹکر چلے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جا رہے ہیں, اور وہاں کے ٹکر چل رہے تو پتا چلا جی PTI کے 2 اور مزید لوگ آ گئے اور وہ لمبا بیٹھ گئے, تو وہ 3-3.5 گھنٹے وہ جو ہے واپسی انہوں نے لاہور کی پکڑ لی. ٹھیک ہو گئی بات. اب ان کو دوبارہ یہ جو حکومت ہے یہ بتا رہی ہے جی کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں, مولانا ساتھ دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اوکے ٹھیک. کل یہ جو سائیڈ لائن میں سو مولانا ڈزنٹ میٹر فار آئینی, میری التجا سے, لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ جو یقین دلانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے کل واشکاف الفاظ میں غیر مبہم زبان میں یہ کہا ہے کہ چاہے 2/3 اکثریت سے زیادہ بھی نمبر آپ کے پاس ہوں, آپ کو ہر صورت مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ میاں محمد نواز شریف. اگر نمبر پورے ہیں بھی تو آپ کے پاس اگر 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ نمبر ہو چکے ہیں اس کے باوجود, اس کی وجہ مجھے ان تک کی سمجھ نہیں آئی. He doesn't want to leave مولانا. وہ چاہتے ہیں کہ نظر آئے کہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر, جو میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں MQM انکلوڈیڈ, ان سب نے باہم مل کر اپنے باہمی اختلافات کو نظر انداز کر کے یہ آئینی ترامیم کو منظور کر. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترامیم ہوتی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مولانا آج کل کچھ ایسی تنظیموں سے بھی خطاب کرتے ہیں جو براہ راست JUI کی نہیں ہے. اچھا, مثلا جیسے ان کے طلباء کا کوئی گروہ ہو یا کوئی مدرسے کا ہو یا کاشتکاروں کا ایک ہوتا ہے نا وہ آپ کی, تو وہاں پہ 2 نعرے لگتے ہیں آج کل.
ریسنٹلی مولانا کی تقریر کے دوران. ایک تو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار, وہ کسی زمانے میں بائیں بازو کا ہوتا تھا, ان کو سے عرصہ ہوا چھین لیا گیا جب بائیں بازو نے NGOs میں جانا شروع کر دیا یا ٹی وی پہ اینکر بن کے بیٹھ گئے. میں اپنی طرف کہہ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا نعرہ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ایوان نہیں میدان. اچھا, اور مولانا صاحب اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ مولانا خاموش بیٹھے رہتے ہیں, میں نعرے کارکن لگا رہے ہیں, آپ کیا کریں. تو یاد رہے کہ بلوچستان میں آج سے 20-25 سال پہلے یہ نعرہ لگنا شروع ہوا تھا, جو پارلیمان کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. تو اگر یہ بات میرے تک بھی پہنچی ہے, بھنک میرے جیسے رپورٹر کے پاس جو کہ عرصہ ہوا عملی رپورٹنگ سے, تو ظاہر ہے کہ میاں صاحب کے پاس بھی انپٹ آیا ہوگا کہ ادروائز وہ تو پھر تو میاں صاحب ان کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں ہر صورت. اب اگر آئینی ترامیم ہوئی جو ہوں گی مولانا کے ساتھ ہوں گی, ان کے بغیر نہیں ہوگی. ان کے ساتھ بھی قسطوں میں ہو سکتی ہے نا. مثلا حکومت کا فوری طور پر مسئلہ کیا ہے کہ جی پینل آئے تو مولانا اس پہ چلیں ایک آگے. اچھا, وہ کہہ بھی چکے ہیں ویسے, وہ یہ ان کی پبلک پوزیشن ہے نا. تو فرض کرو ایک یہ ہو جائے ابھی فوری طور پر, پھر اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد ایک اور کہ جی بجائے اس کے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک دم سے 30-35 آئے اور اسی دن آئے جائے بیٹا آئے جائے بیٹا, تو ایک کر دی جائے تو 26 تاریخ والا مسئلہ. تو یہ خبریں چل رہی ہیں مولانا صاحب کو راضی کر لیا گیا, یہ اس کا مطلب درست ہے آئینی ترامیم کو لے کے؟ مولانا, میرا اپنا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک خود بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے جب تک مولانا بھی کسی نہ کسی ترمیم پر راضی نہ ہو. دوستی تو زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی زیادہ گہری ہوا سر, لیکن کل جو ہے وہ پوزیشن وہ مولانا نے لی ہے, وہ انہوں نے میاں صاحب نے لی ہے. ان کی تو اپنی جگہ ہے, وہ بھی ظاہر ہے پوری. دیکھیں نا یہی بات کہ جی آپ آئینی ترمیم کا وہ تیار کر لیں مسودہ, تو یہ تو بلاول بھٹو نے جا کے کی تھی نا بات ان سے. So it would be consensus between People's Party. ایک دم سے رش نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو صرف یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اس جماعت میں جمع ہوئے جینیس حضرات کو یہ کہا, اس حکومت کے, کہ صاحب آپ کے پاس چاہے بے تحاشا نمبر ہوں, 2 تہائی اکثریت سے بھی 30-35 زیادہ ہوں, آئی وانٹ مولانا فضل الرحمان آن بورڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے خیال مولانا صاحب نے کہا, آپ نے شاید بات بھی کی تھی پچھلے ہفتے, کہ مولانا صاحب کی سجیشن تھی, مولانا صاحب نے کہا بھی تھا, آپ نے بھی کہا یہ بات کہ احتجاج بھی نہ ہو اور آئینی ترامیم جس کے لیے احتجاج ہوئے وہ SCO کے بعد ہو جائیں. تو اب تو وہ کہہ دیا نا کہ SCO کے بعد ہی پارلیمنٹ کا سیشن, اس کے بعد ہی ہونے چاہیے, قسطوں میں ہوگی. میرا خیال ہے اس طرح کا پیکج ایک دم سے نہیں آئے گا, مجھے شبہ ہے. اور اس میں سب سے اول ہی دیکھو نا, انہیں فوری مسئلہ کیا ہے. فوری مسئلہ یہی ہے نا کہ کوئی اور آئے. ہاں, پینل کی صورت وہ آپ بتا چکے, وہ تو 19 کو بھی آ جائے تو خیر, وہ آخری 24 کو بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ کچھ مہینوں پہلے ہو. لیکن اب جو بات میں SCO سے لنک کرنا چاہ رہا تھا, جس کا میں نے مولانا صاحب اور آپ کا حوالہ دیا, وہ احتجاج کو لے کے تھی. آج وکاس صاحب جو ہیں, شیخ وکاس اکرم صاحب, ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے ایک شیڈیول دیا ہوا تھا. ہاں, وہ دیگر شہروں میں احتجاج ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی اسلام آباد تو نہیں آنا نا, اسلام آباد تو آئی جی بدلنے آنا ہے نا. وہ تو آئیں گے اس وقت تک جب اپنا, ابھی تو دیکھو نا, پہلے بیچارے دیکھو پیدل چلے کتنا عرصہ, جی پتھر مار مار کے کاروں کی متوجہ لیتے رہے بارش میں علی انور صاحب. اب انہیں دوبارہ اپنی پوری اسٹرینتھ کو میں نے چلایا بھی شیخ. اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اعلان کرے گی پورے پاکستان کو کال اسلام آباد. یہ بات انہوں نے کی ہے, چھوڑی نہیں ہے اسلام آباد والی. اسلام آباد تو بھائی انہوں نے بھی تو دیکھو نا, ابھی علی امین نے بھی تو نہیں چھوڑی نا, ورنہ وہ شہباز شریف کا یعنی بیڈ روم خطرے میں ہے. نہیں انہوں نے کہا ہے نا, میں نے تو نہیں بولا ہے, آپ اس بات پہ اڑ گئے ہیں, مطلب جوش میں بول دیا انہوں نے. وہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیڈ روم کی چادر اور 4 دیواریوں پریویسی کا تحفظ کرنا ہے تو آئی جی نکالو, اتنی سی بات ہے. کڑا امتحان ہے. شہباز شریف نے لگایا ہو تو نکالے نا. اب یہ بات تو علی امین وہ اچھا ساتھ ہی خود فرما رہے ہیں کہ میرے ڈی پی او نے کہا کہ میرے لوگ بھائی جب علی امین صاحب اگر ڈی پی او نے کہہ ہی دیا تھا تو آپ کو پبلک نہیں کرنی چاہیے. بس ہم لوگ خود اپنے مذاق اڑا رہے ہیں اور جگ ہنسائی کر رہے ہیں, اور ہم لوگ قسم خدا کی اس ملک کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. لیکن علی امین صاحب, آپ کے بغیر نصرت جاوید صاحب کا جو 2 دن کا تجزیہ بنا
مکمل ہے تو آپ سکسیسفل ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.